اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے, مجھے پلانے والا اللہ ہے, وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس, ہے ہی نہیں. جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو. دیکھیں جو بندہ ہوپ کو پریکٹس کرے گا, ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. آپ ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بس ایک ہوائی بات ہے, امید کرو امید کرو. امید ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, امید میں دو چیزیں آتی ہیں. آپ کبھی ہوپ کو سائنٹیفک سرچ کریں گوگل پہ جا کے, ہوپ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن, تو اس میں ایک ایجنسی تھنکنگ ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ دو سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ ایجنسی تھنکنگ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ یو کین ڈو ٹو کم آؤٹ آف اے سچویشن. ہوپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت برے پھنسے ہوئے کسی سچویشن میں, تو ایجنسی تھنکنگ یہ ہے کہ ساری ایجنسیز لکھیں کہ میں اس سچویشن سے نکل کیسے سکتا ہوں. فار ایگزامپل دعا کر کے, فار ایگزامپل اللہ کے آگے گڑ گڑا کے, فار ایگزامپل کسی کی مدد پکڑ کے, فار ایگزامپل گناہ چھوڑ کے, فار ایگزامپل حرام کو ترک کر کے, فار ایگزامپل جو ہے ہجرت کر کے. کئی مواقع اللہ نے دیے. ایجنسی تھنکنگ بہت ہیں اگر آپ سوچیں. قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کی جب روح نکال رہے ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے دین پہ, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی اتنی بڑی تھی ارتھ, تو تم نے کیوں نہیں ہجرت کی. قرآن تو پروموٹ کرتا ہے ایجنسی تھنکنگ کو کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. یہ مثال ہے, ایکسٹریم دینا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کو اپلائی نہ فوراً کوئی کر لے. اگر کسی کی میرج بہت 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 ٹاکسک ہے, میں نے 4 بار بہت اس لیے کہا ہے کہ اس کو ایویں اپلائی نہ کر لینا, ایکسٹریم 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 سچویشن ہے, تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں وے آؤٹ دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا, تمہیں توکل کی امید دلائی تھی اللہ نے سورہ طلاق میں, وائی ڈیڈنٹ یو اڈاپٹ اٹ. تو ایجنسی تھنکنگ از پارٹ آف ہوپ کہ ڈو سم تھنگ, رائٹ ڈاؤن وٹ آئی کین ڈو. اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے, کر میں یہ سکتا ہوں, اب اس کا پاتھ وے کیا ہے, کرنا کیسے ہے. تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اور اسلامک ہوپ یہی ہے کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اوکے, ہوپ جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے, ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج آتا ہے. یہ پریکٹس کر کے دیکھیں آپ. پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ. اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ. جو بندہ امیوز ہوتا ہے بہت زیادہ, امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے, وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے. انسپریشن جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس. جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے, انسپائر ہوتا ہے, وہ بڑا کرتا ہے نا, کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو, وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا. all leads to accommodating the new. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن, لیڈس ٹو سم ہیبٹ, اور سبحان اللہ لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ. ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل دیز اسکلز, پلے, کریٹو گیونگ, سیورنگ اینڈ انٹیگریٹنگ, yearning for positive change, exploring, dreaming big, everything. اسی لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن ان کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا ہے؟ لو فار ہیومینٹی، لو فار صحابہ، لو فار فیملی اینڈ لو فار اللہ. اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے لو فار اللہ. جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں گرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں رکنا چاہیے، جو مرضی ہو. آپ انبیاء کے الفاظ تو دیکھیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی 1000 بار تو اولاد کی دعا کی ہوگی بڑھاپے تک، 1000 بار کیا 1,00,000 بار کی ہوگی، اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے، مجھے پلانے والا اللہ ہے، وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. اور پھر کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. پازیٹیو چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ. بیماری کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف. حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی، لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ کے ادب میں کمی نہ آئے. جیسے ایک باپ سے اتنی محبت بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ نہ بولے. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ شفا کی نسبت اللہ، بیماری کی نسبت اپنے آپ سے. یہ ہوتی ہے محبت اللہ سے. حضرت ہاجرہ اتنی محبت. حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا؟ چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خاموش. حضرت ہاجرہ عقل مند تھی، سمجھ گئی، کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا نام، دیٹس اٹ، دیٹس آل ہی سیڈ، یس. حضرت ہاجرہ چپ ہو گئی، قبول ہے. اتنی محبت، اتنی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ اف یو آر پلیز ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا. تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا، 2021 کی بات ہے، آئی تھنک 22 کی بات. کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی، لوگ بڑے پریشان بیٹھے، کی کریے. پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں، تباہی بڑی مچ گئی یہ وہ. کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ، ایک بزرگ، بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے. کہتے ایک دم اٹھے، پنجابی کہتے وہ کملے ہوں، وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا، اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے. کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے. کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا. اللہ اکبر. عجیب و غریب پازیٹیوٹی، عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں، یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں. تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے. آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا، لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے. اور کئی واقعات ہیں، بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا، کانسٹنٹ لڑ رہا ہے، انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے، لڑائی لگائی ہوئی ہے، شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس، ہے ہی نہیں. تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا؟ ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی آئی آسمہ بنت ابی بکر. حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں، آپ روتے رہیں گے، گھنٹوں روتے رہیں گے. ان کی سٹرگل سن کے، ان کی مشکلات سن کے بلائنڈ ہو گئی تھی رو کے غم میں. لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا. آپ پڑھیں تاریخ جا کے کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں، عبداللہ بن زبیر کا. تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا، انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے، یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے سٹرونگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے، جو اللہ کے کلوز ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے. کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ، وہ پورا کرائٹیریا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو لو فار اللہ، لو فار ہیومینٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی
ह्यूमैनिटी से। अब देखें, हस्बैंड वाइफ विन विन माइंड सेट पे आ जाएं, लव वाले माइंड सेट पे आ जाएं कि एट द एंड ऑफ द डे के आई लव हर, एट द एंड ऑफ द डे आई लव हिम, ठीक है। औलाद के बारे में लव माइंड सेट पे आ जाएं, विन विन माइंड सेट पे आ जाएं, तो बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। ये सारे पॉजिटिव स्किल्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो लव इज़ एन एक्सीलेंट इमोशन, इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम लव ऑफ अल्लाह। मैं आपको क्यों नमाज का पूरा टॉपिक करवाया, क्योंकि जितना मोहब्बत अल्लाह से नमाज में कायम हो सकती है और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। लव प्रैक्टिकल एक्शन से कायम होता है, ये बाकी सब बातें हैं अल्फाजी। अल्लाह से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, सब झूठ है। अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो आप नमाज के लिए उठेंगे, हो ही नहीं सकता आप नमाज के लिए ना उठें। भाई जिससे मोहब्बत होती है उसका कहना माना जाता है, बाकी सब लफ्जी है, बाकी सब जहन का धोखा है, सख्त अल्फाज है, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको नमाज में लव बिल्ड करने का, लव बिल्ड करें अल्लाह के साथ। इतना शुक्रगुजार हो जाएं, इतना शुक्रगुजार हो जाएं कि देखिए हज़रत यूनुस की दुआ पीक ऑफ शुक्रगुजारी है। आप इंग्लिश में कहें और उर्दू में कहें कि अल्लाह मैं ही जालिम हूँ, आपकी कोई आप गलती कर ही नहीं सकते, आपका कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता, सारी मिस्टेक्स मेरी हैं अल्लाह, सारे डिसीजंस गलत मेरे हैं, सारी कोताहियाँ मेरी हैं, मेरी नालायकी है, मेरी नालायकी की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं, मेरे गलत फैसलों की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं। या अल्लाह तेरे दीन पे अमल ना करने के नतीजे में मुझ पे आज मुसीबतें आई हुई हैं। ये सब अल्फाज इस दुआ में आ गए हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही गलत हूँ। तो ये इसमें लव का इमोशन है, बहुत लव नज़र आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत का काम किया और एंड में दुआ क्या कर रहे हैं, ऐ मेरे रब मुझे, मेरे वालिदैन को, मोमिनीन को माफ़ कर दे। यानी ऐ मेरे रब मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ फरमा दे। यानी एक बंदा 950 साल दावा करता है, कितना खपता है टू बी ऑनेस्ट, अपनी कौम की बातें सुनता है, रिजेक्शन देखता है, डिसअपॉइंटमेंट देखता है, और टू बी ऑनेस्ट इंसल्ट देखता है, ह्यूमिलिएशन देखता है कि जब वो बात करते हैं तो कहते हैं ना, सूरह नूह में उनके अल्फाज हैं कि ऐ मेरे रब, ये कानों में उंगलियां दे लेते हैं, ये अपने सरों पे चादरें रख लेते हैं मुझे देख के, यानी इतना इग्नोर करते हैं मुझे। तो आज हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो उससे मिलना छोड़ देंगे। जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार को कोई बात कहूँ, कानों में उंगलियां दे ले, हम तो हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ देंगे कि भाई आइंदा इनके पास नहीं जाना। तो वो इतना शुक्रगुजार है, इतना शुक्रगुजार है, इतनी मोहब्बत है अल्लाह से, कहते हैं मेरे रब कोताही हो गई, माफ़ कर दे और मुझसे कबूल कर ले जितना मैंने किया। हज़रत इब्राहीम सलाम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे रब कोई गलती हो गई कबूल कर ले। हालांकि इतनी मेहनत की, घर बाहर छोड़ कर आए हुए हैं, बेटे को साथ मिलाया हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं, खाना काबा तामीर कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका